بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہری نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابن ازہر کے غلام ابو عبید نے بیان کیا کہ وہ بقر عید کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان دو عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک تو وہ دن ہے جس دن تم رمضان کے روزے پورے کر کے افطار کرتے ہو، عید الفطر، اور دوسرا تمہاری قربانی کا دن ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5571۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عید کے دن خوشی، شکر اور اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے دن ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان قربانی کرتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے اس دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اسی طرح عید الفطر رمضان کے روزوں کی تکمیل کی خوشی کا دن ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام عبادت کے ساتھ خوشی اور اعتدال کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینوں کی قربانی کی۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح آپ نے دونوں مینڈھوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہے۔ اس میں اخلاص، اللہ کی رضا اور تقوی بنیادی چیزیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخر لها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ قربانی کا اصل مقصد دکھاوا یا صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ اخلاص، تقوی اور اللہ کی فرما برداری ہے۔ جو قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو وہی اللہ کے نزدیک قبول ہوتی ہے۔